خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند کی تعریف ہو، ستائش ہو، حمد و ثنا ہو۔ ہم اپنے جلال کے بادشاہ کو مبارک کہتے ہیں۔ ہم نے پہلے 2 چیپٹر متی کی انجیل کے پڑھ لیے ہیں۔ اناجیل مقدسہ کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم تیسرے چیپٹر کا آغاز کریں گے۔ یہ بتاتے چلیں کہ پہلے 2 چیپٹر یسوع مسیح ناصری کے بچپن پر فوکس کیے ہوئے ہیں، لیکن تیسرے چیپٹر میں سڈنلی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور یسوع مسیح تقریباً 30 سال کے ہیں، کیونکہ انہی دنوں میں جو ہے وہ یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا۔ تقریباً وہ 30 برس کے تھے، جیسا لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ بائبل اس معاملے میں خاموش ہے کہ یسوع مسیح اور مقدسہ مریم اور یوسف ان سب کی جو ہے وہ زندگی میں کیا کیا ہوا ان گزشتہ 30 سالوں میں، کیونکہ اس چیپٹر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مقدسہ مریم کا ذکر ہے، اینڈ تک ذکر ہے، اور یسوع مسیح کے جو اسٹیپ بردرز اور سسٹرز ہیں ان کا ذکر ہے کہ اس کے بہن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جب وہ ناصرت میں گئے تھے لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسے مثلا یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ بڑھائی کا بیٹا، لیکن یوسف کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں ہم سیفلی ازیوم کر سکتے ہیں کہ یوسف جو کہ یسوع مسیح کے لے پالک باپ ہیں اور مقدسہ مریم کے شوہر تھے، ان کا جو رول تھا وہ فنش ہو چکا تھا اور ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، کیونکہ اس کے بعد ہم نہیں دیکھتے کہ یوسف وہاں پر زندہ یوسف کی بات لکھی ہے۔ لوکا کی انجیل میں ایک اور واقعہ تھوڑا سا ایکسٹرا لکھا ہوا ہے، جس میں یسوع مسیح کے لڑک پن کا واقعہ ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عید فصح پر یروشلم جایا کرتے تھے اور عید کے دستور کے مطابق وہاں پر گئے اور دنوں کو پورا کر کے لوٹے۔ تو یہ تقریباً 12 برس کے، یعنی خدا یسوع مسیح یہاں پر ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اس واقعے کا ذکر ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو کہ بچپن کے واقعات کے علاوہ آن ٹاپ آف لکھا گیا ہو۔ کچھ ایسی اناجیل ضرور اس زمانہ میں لکھی گئی تھی، کیونکہ جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی، بہت لوگوں نے انجیلیں لکھی تھیں، اور لوکا نے اپنی انجیل کے شروع میں لکھا تھا کہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی، بہت لوگوں نے اناجیل وہاں پر لکھ کر لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، لیکن بہت ساری اناجیل جو تھیں وہ جو ریسورس، جیسے میں نے بتایا کہ اس کا ڈائریکٹ سورس نہیں تھا، اس وجہ سے وہ الہامی قرار نہ پائیں، اور کچھ میں میسیجنگ جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اب جیسے ایک ہے گاسپل آف انفنسی، یسوع مسیح کے بچپن کی انجیل یوں کہہ لیں کہ انفنسی کی جو گاسپل، اس کے پہلے دوسرے تیسرے وہ ہے۔ پھر گاسپل آف ٹامس ایک ہے جو کہ توما رسول سے منسوب کی جاتی ہے، لیکن توما رسول نے وہ نہیں لکھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خادموں اور بڑے رسولوں کے نام میں ایسے بہت کچھ لکھ دیا کرتے تھے اس زمانہ میں، اور وہ چیزیں جو تھیں وہ پھر قابل قبول نہ تھیں کلیسیا کو، اور انہوں نے ان تمام چیزوں کو ریجیکٹ کیا۔ اب گاسپل آف انفنسی یا گاسپل آف ٹامس جو ان میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ بچے کی باڈی چمک رہی تھی اور یسوع مسیح اپنی پیدائش والے دن بھی بول رہے تھے، مطلب اس طرح کی باتیں۔ پھر ایسے واقعات کہ جی وہ مٹی کی چڑیاں بنا کر ان میں پھونکے مارتے تھے اور وہ اڑا دیا کرتے تھے، اور پھر یعنی کہ مصر میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح مصر میں کئی سال رہے اور لڑک پن تک مصر میں رہے، حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچپن ہی میں خداوند کے فرشتے نے بتا دیا تھا کہ ہیرودیس کی ڈیتھ ہو گئی، اور ہیرودیس کی ڈیتھ جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ وہ 4 BC میں ہوئی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یسوع مسیح 5 یا 6 BC میں پیدا ہوتے ہیں اور وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے، تو بچوں کو مروانے والا جو سلسلہ ہوا تھا اس کے میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ سال اس کے بعد گزرے تھے، اور ہیرودیس جو ہے اس کے کچھ ہی عرصہ بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کو واپس آنا پڑا تھا۔ لیکن ایسے کلیمز کیے گئے ہیں کچھ ایسی گاسپلز میں کہ جی وہاں پر لڑک پن کے ہی اندر وہ یسوع مسیح موجود تھے، اور وہاں پہ بڑے بڑے معجزات ہو رہے تھے، اور بچپن میں اور مصر کی شہزادی، اور اس طرح میں نے وہ پڑھی ہیں گاسپلز جو کہ بالکل بھی ببلیکل
طریقہ سے نہیں لکھی گئی ہیں، اس میں پاک روح کی ہدایت نہیں شامل، کیونکہ ان تمام اناجیل جو ہمارے پاس ہے ان کو لکھوانا والا خود خدا کا روح ہے، تو لوگوں نے تو صرف ان کو لکھا اور ہدایت کے ساتھ لکھا، اور یہ بالکل ٹھیک طریقے سے الہامی قرار پائیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اسلامک سورسز ہیں سٹوریز کے، اور کیونکہ یہ جو چیزیں تھیں، یہ گاسپل یا یہ جو سٹوریز تھیں یہ بڑی مشہور تھیں، کیونکہ سٹوری ٹیلنگ جو ہے مڈل ایسٹ کا کلچر کا حصہ ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی سٹوریز جو اسلامک ٹیکسٹس ہیں ان میں لکھی ہوئی ہیں جو کہ بائبل کی اناجیل میں نہیں لکھی ہوئی، جو بائبل میں موجود اناجیل ہیں، بلکہ ان تمام انجیلوں میں سے لی گئیں جو کہ ریجیکٹ کر دی گئی تھیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کے جو رائٹرز ہیں ان کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ جو سٹوری سن رہے ہیں وہ اوتھینٹک نہیں ہیں، وہ ایسے گروہوں کے پاس فالس بکس ہیں جو کہ اس طرح کی چونکا دینے والی چیزوں پر کام کرتے ہیں، اور جو انٹریکشن ہوا اس کے مطابق وہ سٹوریاں دوسرے مذاہب کی کتابوں میں لکھ دی گئیں، لیکن وداؤٹ اینی کنفرمیشن کہ آیا مسیحی لوگ اس چیز پر ایمان رکھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اب ہم تو اس چیز کو نہیں بلیو کرتے کہ یسوع مسیح مصر میں تھے اور لڑکپن میں وہاں پر وہ چڑیاں جو ہے وہ مٹی کی بنا کر ان میں پھونکے مارتے تھے اور پھر وہ چڑیاں اڑ جاتی تھیں، اور بھی اس طرح کے واقعات۔ تو کیونکہ یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی خداوند کو، کیونکہ سب سے پہلا معجزہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کانا گلیل میں ہوا تھا، اس سے پہلے معجزات کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ تو اس لیے اتنا کوئی ڈیسپریشن تھی بھی نہیں کلیسیا کو یا چرچ کو یا جو ارلی فادرز تھے ان کو کہ جی وہ اس طرح کی اناجیل کو جو کہ فوجریز ہیں یا اس طرح کے واقعات کو بائبل میں لکھنا شروع کر دیں، کیونکہ یسوع مسیح کے خدا نے کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو باتوں سے ثابت ہی ہے، تو بس ان واقعات کو ایز اٹ از لکھا گیا جو کہ ضروری تھے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ دیر از اے گیپ بٹوین چیپٹر 2 and 3، آلموسٹ 25 to 28 ایئرس کا گیپ ہے، اور اس کے علاوہ بائبل ضروری نہیں سمجھتی، پاک روح نے ضروری نہیں سمجھا کہ ان باتوں کو فوکس کیا جائے، کیونکہ اس دور میں جس میں یسوع مسیح جسمانی عمر میں بڑے ہو رہے تھے کوئی ایسا سگنیفیکنٹ کام نہیں ہوا سوائے ایک کے جس کا لوکا کی انجیل میں پاک روح نے لکھوانا ضروری سمجھا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہے، ایک عام سادے فیملی کے طور پر زندگی انہوں نے بسر کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے جو کزن ہیں، یسوع مسیح کی یوں سمجھیں کہ خالہ کے بیٹے ہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والے، جن کو یوحنا استباغی بھی کہا جاتا ہے، وہ پریچنگ کرتے ہیں، اور وہ نبی بھی ہیں اور کہانت کا کام بھی ان کے اوپر تھا، کہانت کا مسا بھی تھا کیونکہ وہ زکریا کاہن کے بیٹے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کا بڑا زبردست رول ہے بائبل میں، اور یہاں پر ہم یوحنا کی خدمت کا آغاز دیکھتے ہیں، اور یہ جو بپتسمہ دے رہے ہیں اس کو یوحنا کا بپتسمہ کہا جاتا ہے۔ ایک چیز اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بپتسمہ یوحنا نبی نے ایجاد نہیں کیا تھا، یہودی لوگوں میں بپتسمہ کی رسم اس سے پہلے کی ہے، اور استباغ کی جو رسم ہے مکوا اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ پرانے عہد میں ہی ان کو بتا دی گئی تھی، لیکن اس کے مختلف ریزنز تھے بپتسمہ کے، لیکن یوحنا نے جو بپتسمہ دیا وہ توبہ کا بپتسمہ تھا، اور یہ ایک نشان بھی تھا جو خدا کی طرف سے یوحنا کو دیا گیا تھا، اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ کیونکہ وہ بپتسمہ جب دیتا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، تو بیسیکلی وہ چاہتا تھا کہ وہ نشان جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے، اور وہ پھر مسیح کو اپنے ہاتھ سے بپتسمہ دیتا کہ آسمان سے پاک روح کو اترتے دیکھے، اور یہ ایک نشان تھا خدا کی طرف سے جو یوحنا کو دیا گیا تھا تاکہ یوحنا پھر کنفرم کر سکے اور مسیح کی گواہی دے سکے۔ یوحنا کی جو اگین لائف کا ذکر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں یوحنا کی پیدائش کے حوالے سے، تو لوکا کی انجیل کو پڑھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ لوکا کی انجیل میں یوحنا کے ماں باپ کا، فیملی بیک گراؤنڈ کا، ان سب چیزوں کا بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے، یوحنا کی خدمت کو بڑا زبردستی سے وہاں پر ایکسپلین کیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی خدمت تھی یوحنا نبی کی اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کی، اور بائبل میں یسوع مسیح نے یہ گواہی دی تھی کہ نبیوں میں سے سب سے بڑا جو ہے وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے،
حالانکہ بہت بڑے بڑے نبی بھی گزرے، موسیٰ بہت بڑے نبی تھے، اور ایلیا جو کہ زندہ اٹھائے گئے، اور ابراہیم ہمارے باپ، ایمانداروں کا باپ کہلایا، لیکن ان تمام، اور سیمویل بہت بڑے نبی تھے جنہوں نے داؤد بادشاہ کو مسح کیا، ساؤل کو مسح کیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ داؤد بادشاہ خود بہت بڑے نبی تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام نبوتوں کی خدمتوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب ردہ رکھا تو یسوع نے کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت سب سے بڑی ہے، وہ زیادہ بڑا نبی ہے، کیونکہ اس نے مسیح کی منادی کی اور مسیح کو اپنے ہاتھ سے بیپٹائز کیا، اور اس نے مسیح کی گواہی بھی دی۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا جو ہے وہ ایلیا نبی کی روح میں، ایلیا نبی کے مسح میں آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے لٹرلی کہ وہ خود ایلیا تھے، حالانکہ یسوع مسیح نے اپنی باتوں میں لیٹر آن کنفرم بھی کیا کہ ایلیا جو البتہ آنے والا تھا وہ آ چکا، مینز کہ ایلیا کا جو مسح تھا وہ ایلیا کی جو نبوت تھی ایلیا کے آنے کی وہ پوری ہوئی، جو کہ ملاکی نبی کے آخری باب کی آخری آیات میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ خداوند کا دن آئے ایلیا آئے گا۔ تو ایلیا کے مسح کو ہم مختلف طریقوں سے کام کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا خود جو ہے وہ آیا، اور ایلیا نے خود بھی خدمت کی، اور اس کے بعد آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا کی چادر الیشا کے اوپر گری تھی، اور ایلیا کا دونا الیشا کو ملا تھا، دگنا مسح، ڈبل پورشن، ڈبل انائنٹنگ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ الیشا نے ایلیا کی اسپرٹ میں خدمت کی اور کام کیا، اور بہت بڑے بڑے کام کیے۔ ایلیا کی روح جو ہے وہ جیزبل اسپرٹ کے اگینسٹ کھڑی ہوتی ہے، اور آخری زمانہ میں بھی ایسا ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وعدہ یہ کیا گیا تھا پرانے عہد نامہ کے آخر میں کہ خداوند کے عظیم دن سے پہلے ایلیا ضرور آئے گا، اور آئیے دیکھیں کہ خداوند کا عظیم دن یہ ڈبل پورشن پروفیسی ہے، کیونکہ پہلی آمد کو بھی ہم خداوند کے عظیم دن ہی کے طور پر دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں خداوند نے اپنا عظیم کام کیا۔ سو پہلی آمد کی تیاری کے سلسلہ میں، اس سے پہلے کہ مسیح کی پہلی آمد ہوتی، تو پھر ایلیا کی اسپرٹ، ایلیا کی منسٹری کو ہم عمل میں آتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو خدا نے بھیجا، اور انہوں نے ایلیا کی خدمت میں نبوت کی، ایلیا کی مسح میں نبوت کی۔ شاید وہ خود ایلیا نہیں تھے، لیکن ایلیا کی خدمت اور ایلیا کی اسپرٹ اور ایلیا کا مسح جو ہے وہ ان کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں اور ڈسکشن ہم کر سکتے ہیں جب ہم بائبل کی آیتوں کو، ان آیات پر غور کریں گے۔ آخری زمانہ میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا کی منسٹری پھر نظر آتی ہے، اور وہ 3.5 سال جو کہ مصیبت کے ہیں اس میں ایلیا وہاں پر آتے ہیں۔ 2 گواہوں میں سے ایک ایلیا ہے، اور وہ لٹرل جو ایلیا آسمان پر گئے تھے وہی واپس آئیں گے، اور آ کر قوم بنی اسرائیل میں اور یروشلیم میں منادی کریں گے۔ تو یہ خداوند کے بندہ ایلیا کی خدمت ہے، ایلیا کا مسح ہے، اور یہاں پر یہی جو ہے وہ بتایا گیا۔ لیکن یوحنا سے جب پوچھا جاتا ہے، یوحنا رسول کی انجیل میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس نے کہا جی نہیں میں ایلیا نہیں ہوں، تو اپنے منہ سے انہوں نے کبھی بھی ایک چیز کا اقرار نہیں کیا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس چیز کو کنفرم کیا ہوا، اور یوحنا نے ایلیا کے انداز میں خدمت کی ہے، اور منادی کرنے لگا، اور آسمان کی بادشاہی کی منادی کی، راستوں کو سیدھا کرنے کی منادی کی۔ 3 باب کی پہلی آیات ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن کل کے آڈیو میں پھر ہم ان کو ایکسپلین کریں گے۔ لکھا ہے کہ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا، اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایا نبی کی معرفت ہوا، یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو چمڑے کا پٹکا اور اونٹ کے بالوں کی پوشاک، یہ سب کچھ یہ ایلیا کی اپیرنس تھی، اسی لیے لوگ وہاں پر آتے ہیں اور یوحنا کے سامنے
جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اس موضوع پر اور بات ہوتی رہے گی۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ بک آف گاسپل آف میتھیو، انجیل مقدس میں مطابق متی رسول، یسوع مسیح کی اناجیل، یسوع مسیح کی خوشخبری کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ یوحنا استباغی یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ جان دا بیپٹسٹ، جان دا بیپٹائزر، جان دا امرسر، بہت سارے لوگ اس کو اس نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں گے، لکھا ہے کہ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایا نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ اس وقت یروشلیم اور سارے یہودی اور یردن کے گرد و نواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے آ کر بڑی زبردست بات کی ہے، اور انہوں نے آ کے سب سے پہلا جو پیغام دیا ہے وہ ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ یہی میسج جو ہے خداوند یسوع مسیح نے دیا تھا۔ آگے ہی ہم چوتھے چیپٹر کی 17 ورس میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس وقت یسوع نے منادی کرنا شروع کیا اور کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ دونوں اشخاص نے یعنی کہ یوحنا نے اور یسوع مسیح ناصری نے سیم بات کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں پاک روح سے معمور اور سیم میسج کے ساتھ آئے۔ خداوند کی سیم منصوبہ جو ہے ان کے اوپر تھا، خداوند کی سیم مرضی ان کی زندگیوں میں تھی۔ دونوں نے آ کر ایک ہی بات کی کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یوحنا مسیح کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور مسیح کے لیے تیاری لوگوں کو کروا رہا ہے۔ یسوع مسیح نے اس آسمان کی بادشاہی کو خود اپنے ہاتھوں سے اسٹیبلش کیا اور اپلائی کیا۔ یوحنا کی جو منسٹری ہے، جیسے ہم نے لاسٹ آڈیو میں بھی دیکھا، وہ ایلیا کی منسٹری ہے جو کہ بیابان میں پکارتا ہے، خدا کی راہ تیار کرنے کی ہدایت کرتا ہے، راستوں کو سیدھا بنانے کی بات کرتا ہے، اونچے اور نیچے ٹیلوں کو برابر کرنے کی بات کرتا ہے۔ جو اونچا ہے وہ نیچے کر دیا جائے گا اور جو گھاٹی ہے وہ بھر دی جائے گی، اور سب کو ایک پیج پر لانے کی بات کر رہا ہے۔ اسپرٹ آف الائجہ جو ہے یہ ریسٹوریشن کے حوالے سے ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آخری زمانہ میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اسپرٹ آف الائجہ کام کر رہی ہے، اور الائجہ خود زمین پر ہوگا ان دو گواہوں کی شکل میں۔ لیکن جو اسپرٹ آف الائجہ ہے وہ بھی یعنی کہ جو ایلیا کا مسا ہے وہ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں کام کر رہا ہوگا۔ when I say spirit of Elijah I'm talking about anointing، اس کے مسا کی بات کر رہا ہوں۔ obviously ایلیا کی روح جو ہے وہ اس کی اپنی روح ہے، وہ اس کی اپنی باڈی میں ہے، لیکن اسپرٹ آف الائجہ سے مراد ایلیا کا مسا، ایلیا کی خدمت ہے جب یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے، لیکن کروانے والا پاک روح ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو ایلیا نے کام کیے تھے وہ آخری زمانہ میں پھر ریپیٹ ہوں گے، اور ہم سب جو ہے وہ جو اس مسا میں چلتے ہیں ہم بھی ویسے سے ہی کام کریں گے۔ ایلیا کا سب سے بڑا کام جو تھا وہ جیزبل کے خلاف کھڑے ہونا تھا، ایزبل اور اخیب کے خلاف کھڑے ہونا تھا، اور ان کی جو جھوٹی تعلیم اور ان کا جو جھوٹا سسٹم تھا اس کو ایڈریس کرنا تھا۔ اور یہی کام جو ہے وہ خداوند ہم لوگوں سے لے گا اور لے رہا ہے کہ آخری زمانہ میں ہر طرح کی بدعت اور ہر طرح کی جھوٹی تعلیم کو ایکسپوز کرنا جو ہے ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور ہمیں جو ہے وہ
اس چیز کو کلیئر کرنا ہوگا کہ ہمیں خدا کے کلام کی تعلیم، پاک روح کی ہدایت ایسی کلیئر ہو کہ ہم جو ہے وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں۔ راستہ کو سیدھا بنانا ہے، راہ کو تیار کرنا ہے، اور راہ تیاری کا جو سسٹم ہے وہ آخری زمانہ میں ہے، اور آخری زمانہ کے جو ہم پریچرز ہیں، ہم لوگ ہیں، ہم خادم ہیں، ہم ممبرز ہیں کلیسیا کے، ہم سب کو چاہیے کہ تیاری کے موڈ میں آ جائیں، لوگوں کو تیار کریں، خود اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے فیملیز کو تیار کریں، اور آواز جو ہے وہ بلند کرنا شروع کریں، جیسا یوحنا نے کیا۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ گلا پھاڑ اور چلا، اور کوٹھوں پر کھڑے ہو کر، چھت پہ کھڑے ہو کے اونچی اونچی بول، تاکہ آواز دور دور تک جائے، اور خداوند ایسا کرے گا اپنے لوگوں کے وسیلہ سے۔ یوحنا نے جو ہے یہ کام کیا، بیابان میں پکارا، آواز آئی، اور آخری زمانہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گریٹر ایکسڈس کے ٹائم پہ بھی بیابان میں جو ہے وہ کلیسیا کے اندر اسپرٹ آف الائجہ، یا کہہ لیں کہ انوائنٹنگ آف الائجہ جو ہے وہ کار فرما ہوگی، اور پاک روح کا مسا ہمارے اوپر کام کر رہا ہوگا۔ یوحنا کے پہناوے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اونٹ کے بالوں کی پوشاک اور چمڑے کا پٹکا، یہ اگین حلیہ جو ہے وہ ایلیا نبی جیسا ہے۔ یہ حلیہ جو ہے اس کو دوسرا سلاطین پہلے باب کی 8ویں آیت میں، 2 کنگز چیپٹر 1 ورس 8 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، الائجہ بھی ایسے ہی کپڑے پہنتا تھا۔ راجیاں دی دوجی پستک، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیپٹر 1 ورس 8 میں یہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اس کی خوراک کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی وہ ٹڈیاں جانور جو تھا وہ شاید نہیں کھاتا تھا، لوکس جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں کھائے جاتے ہیں۔ بک آف لیویٹیکس، لیویاں دی کتاب یعنی احبار کی کتاب، اس کا چیپٹر 11 میں جو لسٹ ہے لکھی ہوئی پاک اور ناپاک جانوروں کے والے سے، اس میں جو پاک جانور ہیں ان میں ٹڈے کا ذکر ہے، اور جنگلی شہد کھاتا تھا، مینز کہ وہ میک شفٹ جو ڈائٹ ہے اس پہ وہ رہتا تھا۔ وہ دنیا کے جو پکوان ہیں ان کو خیر بات کہہ چکا ہوا تھا یوحنا، اور وہ بیابان میں ویرانے میں رہتا تھا، اور کوئی بھی دنیاوی ایسی چیزیں، یعنی کہ جہاں پر جو خدا کا کلام بتانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آسائش والے کھانے اور بہت زیادہ پرتعیش کھانے، ایسے کھانے جو کہ جس میں لگژری کا عنصر ہے، وہ یہ چیزیں نہیں کرتا تھا، بلکہ یوحنا جو ہے وہ سادگی کے ساتھ رہتا تھا، اور جو کچھ نیچر میں اویلیبل ہے اسی پر گزارا کرتا تھا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یوحنا بغیر کھائے پیے ہے، مینز کہ وہ عام روٹی پانی یہ ان چیزوں کے چکر میں نہیں پڑتا تھا، وہ جو خدا نے میسر کر دیا، مہیا کر دیا، اس کو آمین کہہ کر اس پہ رہتا تھا۔ جیسے ایلیا کے زمانہ میں بھی ہوا کہ کووں نے آ کر اس کو کھانا کھلایا اور ایلیا نے اس کو کھایا۔ یوحنا کی خدمت کا عرصہ کتنا ہے یہ بائبل ایگزیکٹلی نہیں بتاتی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 1 سال یوحنا نے اپنی خدمت کی، کیونکہ یسوع مسیح کے ظاہر ہونے کے دنوں میں یوحنا نے بپتسمہ دینا شروع کر دیا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی خدمت شروع ہو چکی تھی، اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد، سال کے بعد جو ہے تقریباً سال 1.5 جو سمجھ لیں کہ یوحنا نے کام کیا، اور اس کی منادی اتنی ہی تھی۔ اس کا مقصد جو تھا وہ مسیح کی طرف لوگوں کو پوائنٹ کرنا تھا اور تیاری کرنا تھا۔ اس چیز کو بہت سارے لوگ ٹڈیوں کے والے سے اپنی تھیوریز بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ کچھ خاص قسم کی روٹی تھی، کوئی کہتے ہیں نہیں یہ خاص قسم کے اناج تھا، کوئی کہتے ہیں جی یہ تھا وہ تھا۔ اس چیز میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یوحنا کنونشنل فوڈ نہیں کھاتا تھا، وہ بس جو نیچر میں چیزیں اویلیبل ہیں ان پر ریلائی کرتا تھا، اور ایک ریاضت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ لکھا ہے کہ اس وقت یروشلم اور سارے یہودی اور یردن کے گرد و نواح کے سب لوگ اس کے پاس گئے۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ ملاکی سے لے کر تقریباً 300-400 سال ہو گئے تھے، جس کو ڈارک پیریڈ کہا جاتا ہے۔ دونوں عہد ناموں کے جو بیچ کا عرصہ ہے اس میں کوئی نبی نہیں اٹھا تھا، اور اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ اس چیز کے لیے بڑے پریشان تھے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، خدا نے جو ہے وہ نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا ہے،
نبوت کی اس بات کو ختم کر دیا ہے، اور اب ہمارے پاس خدا کا زندہ کلام نہیں آتا۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ جب ربینیکل جوڈائزم کا آغاز ہوا، ربینیکل ربیوں نے اپنی جو باتیں ہیں اور تالمود اور مشنا یہ سب لکھوانا شروع کیا، اور وہ منہ زبانی سب کچھ چل رہا تھا، تو وہ خدا کے کلام کو ریجیکٹ کرتے تھے، خدا کے کلام کو پیچھے کرتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وجہ سے خدا نے اپنی نبوت کا سلسلہ توڑ دیا، اور ملاکی، زکریا اور ملاکی آخری نبی تھے، اس کے بعد نبیوں کی کتابیں آئیں نہیں، اور یوحنا جب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہوا کہ ایک نبی اٹھا ہے، اور ایک ایسا نبی جو کہ ایلیا کیسے کپڑے پہن رہا ہے۔ اگین لوگوں کے دل میں وہی خواہش تھی کہ شاید یہ روم کے جو چنگل ہے اس سے ہمیں آزاد کرے گا، غلامی سے ہمیں نکالے گا، اور لوگ جوک در جوک آنے لگے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اس زمانہ میں جب آپ کسی سے بپتسمہ لیتے تھے تو اس کے شاگرد بھی بن جاتے تھے، تو لوگ جو ہیں وہ یوحنا کے شاگرد بن رہے ہیں یہاں پر، کیونکہ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے یوحنا کا بپتسمہ لیا، مینس کہ یوحنا کے شاگرد ہونے کا بپتسمہ لیا ہے۔ یوحنا نے اپنے پاس فریسی اور صدوقی جب آتے ہوئے دیکھے، جو لوگ تعلیموں کو بگاڑ رہے تھے، اور اسپیشلی ربینیکل جیوڈائزم یا ربیوں کی روایات کو ہمیشہ سامنے رکھتے تھے، تو یوحنا نے کافی ہارشلی ان کے ساتھ ڈیل کیا، اور ان کو کہا اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ مینس کہ تمہاری وجہ سے تو یہ مسئلے ہوئے ہیں، اور تم لوگوں کی ہٹ درمیوں کی وجہ سے جو ہے وہ مصیبت آئی ہے قوم پر، اور اب تم ہی لوگوں سے پہلے جو ہے وہ، اس سے پہلے کہ ایک عام آدمی بپتسمہ لے، تم نے آ کے اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میرے عزیزو، آخری زمانہ میں بھی ایسا ہوگا، بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اپنے آپ کو استاد اور اس طرح کہتے ہیں، کیونکہ وہ کلام کو تو پڑھتے ہیں، ان کو ایک عام فہم شخص سے زیادہ سمجھ ہوتی ہے کلام کی، تو وہ کیا کریں گے کہ لوگوں سے پہلے لائن میں لگنے کی کوشش کریں گے، ایون دو کہ وہ کلام کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں، لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس وقت ان کی سرزنش کی جائے گی، کیونکہ وہ کلام کو استعمال کر رہے ہیں، کلام کا جو ہے وہ کلام کی منادی نہیں کرتے۔ اور یہاں پر بھی یہی ہوا تھا، اور یوحنا نے ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈانٹا، اور ان کو مشورہ کیا دیا کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ آج بھی یوحنا کا میسج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ یوحنا کے باقی الفاظ کو ہم کل دیکھیں گے، کیونکہ جو یہ یوحنا کے بڑے زبردست الفاظ ہیں، ان کو جب ہم سمجھیں گے تب ہمیں ریئلائزیشن ہوگی کہ یوحنا کیا یہاں پر کہنا چاہتے ہیں۔ اور اس نے فریسیوں اور فقیہیوں کو جو ہے وہاں پر سختی سے ڈیل کیا، اور خداوند یہی کہتا ہے کہ استادوں، یہ جو ہم میں سے جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو کوئی چیز یا استاد یا بڑا یا نالج والا کہتے ہیں، اور لوگوں کو اچھی یا بری راہ پر لگاتے ہیں، ان کا حساب ہوگا، اور لوگوں سے 7 گنا زیادہ ان کو دیا جائے گا، چاہے وہ برکت ہے، چاہے وہ ان کے اوپر جب سزا ہوگی۔ تو اس لیے بڑا کیئرفل ہونا چاہیے۔ اور یہ فقیہی اور فریسی جو تھے وہ تھرو آؤٹ جو ہے، میتھیو نے ان کو گاسپل میں دکھایا کہ کس طرح سے جو غلط تعلیموں والے بھی وہاں پر بڑے استاد بیٹھے ہوئے تھے، اور یوحنا جو تھا وہ کمپرومائز کی سچویشن میں یا اس پوزیشن میں نہیں رہتا تھا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، گاڈ بلیس یو، خداوند کے نام کو جلال ملے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ و برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم اناجیل مقدسہ یعنی کہ یسوع مسیح کی خوشخبری، یسوع مسیح کی انجیل کی سٹڈی کر رہے ہیں۔ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا انجیلی بیان، اور اس کے تیسرے چیپٹر میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، اور یوحنا استباغی، یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت اور ان کے الفاظ اور ان کے پیغام پر غور کر رہے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ آپ نے یہاں پر لکھا ہے کہ فقیہی اور فریسی جو آئے ان کو یوحنا نے، فریسیوں اور صدوقیوں کو یوحنا نے ڈانٹا، تو یہ کون لوگ تھے؟ بیسیکلی اس زمانے کی جو یہودی قوم تھی مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی تھی، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ایسا ہے، لیکن ہماری مسیحی قوم میں بھی فرقہ بازی ہے،
ڈینومینیشنز ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کوئی کیتھلک ہے، کوئی اینگلیکن ہے، چرچ آف پاکستان کا ہے، کوئی میتھوڈسٹ ہے، کوئی ریفارمسٹ ہے، پینتیکاسٹلز ہیں، اور اس طرح باقی تمام افراد مختلف حلقوں میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے وہاں پر بھی ایسا تھا، کچھ لوگ اپنے آپ کو فریسی کہتے تھے، عبرانی میں اس کو پروشیم کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ راست بازی کا دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فریسی کا مطلب اپ رائٹ ہے، راست باز ہے، پاک ہے۔ تو یہ خود اپنے ساتھ یہ ٹائٹل لے کے چلتے تھے کہ ہم پاک ہیں، راست باز ہیں، اور یہ کافی زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سخت گیر جو فالوئنگ ہے توریت کی، اس کے مطابق یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ کرتے ہیں، لیکن ایکچول بات یہ ہے کہ یہ اورل تورا جو ہے، جو مین میڈ قوانین ہیں، ربینیکل لاز ہیں، ان کو زیادہ اسٹرکٹلی فالو کرتے تھے۔ لیکن فریسیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ جو ہے اورل تورا سے شاید پیچھے ہی رہتے تھے، اور اسپرٹ آف دا لا کو دیکھتے تھے انسٹیڈ آف لیٹر آف دا لا۔ اور اسی طرح دوسرا گروہ تھا صدوقی، یہ بھی ایک طرح سے فریسیوں جیسے ہی تھے، لیکن صدوقی جو ہے وہ ان میں فرق یہ تھا کہ یہ قیامت پر اور آفٹر لائف پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ آنے والی زندگی جو ہے وہ اس میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس جو شخص ادھر ہے وہ ادھر ہی ہے۔ اور یہ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ اناجیل میں خدا یسوع مسیح کی ان سے اسی موضوع پر بحث ہوتی ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ ایک یہودیوں کی جماعت ہوتی تھی اس زمانے میں جس کو سینہیڈرن کہتے تھے، جو کہ 70 بزرگوں کی جماعت تھی۔ اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ یہ لوگ تھے، صدوقی لوگ، اور ایون کہ سردار کاہن وغیرہ جو تھے، حنا قائفہ وغیرہ، ان کے اندر بھی یہ یعنی کہ یہ بھی اسی گروہ کا حصہ تھے۔ سو ان کی میجورٹی تھی، یہ بڑے سخت گیر لوگ تھے، اور یہ حتیٰ کہ اگر کسی کے اوپر ایسا الزام آتا تھا کہ اس نے خدا کی شریعت کو یا قانون کو توڑا تو اس کو یہ مروا بھی دیتے تھے۔ ان کے پاس انفورسمنٹ کہہ لیں کہ تورا انفورسمنٹ فورس تھی جو کہ زبردستی لوگوں سے کرواتی تھی، عمل کرواتی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی گروہ تھے جیسے ایسین ہیں، زیلوتیس ہیں، جو کہ زیلٹس جو تھے وہ آزادی کے خواہاں تھے، اور یوں سمجھے فریڈم فائٹرز ٹائپ تھے۔ ایسین جو تھے وہ ایسے لوگ تھے جو کہ جنہوں نے دنیا سے کنارہ کر چکے ہوتے تھے، اور وہ بالکل ہی خانقاہوں میں رہتے تھے۔ اور جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے جو منکس ہوتے ہیں، مونکس جن کو کہتے ہیں، تو وہ بیسیکلی جنہوں نے دنیا سے منہ موڑ لیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے ریاضت میں وقت سپینڈ کرنا ہے، وہ لوگ تھے۔ اور ایک اور گروپ تھا جن کو اسکرائبس کہا جاتا تھا، یا فقیہی کہتے ہیں جن کو اردو میں۔ اور جو فقیہی تھے یا اسکرائب تھے، ان کا کام اسکرائب جو ہے اس کا جیسے انگلش میں مطلب بھی یہی ہے کہ لکھنے والا، اور وہ کاتب تھے، اور وہ توریت کی کاپیز بناتے تھے، کیونکہ اس زمانہ میں پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں، تو ہینڈ ریٹن ہی چھاپا ہوتا تھا، کاپی ہوتی تھی۔ تو ان کا کام تھا کہ وہ حکموں کو لکھیں، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کریں، اور ان کے ذمہ یہ ذمہ داری تھی۔ تو یہ مختلف گروہ تھے، اور پریڈومیننٹلی فریسی اور صدوقی تھے۔ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے بحث رکھتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے تھے مختلف تعلیموں پر۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ ان میں ٹسل رہتی تھی اس حوالے سے بھی کہ ہیکل کی جو ذمہ داری ہے، ہیکل کے اندر جو زیادہ کہہ لیں کہ انفلوئنس ہے وہ کس گروپ کا ہونا چاہیے، اور سینہیڈرن جو کہ ان کی جماعت تھی اس کے اندر کس گروپ کا جو ہے وہ انفلوئنس ہونا چاہیے۔ تو یہ سب کچھ وہاں پہ چل رہا تھا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے۔ ان لوگوں کا کلام مقدس کی ترویج کا جو دعویٰ تھا وہ اس لحاظ سے کھوکھلا ہے کیونکہ یہ کلام سے زیادہ اپنے بنائے ہوئے احکامات کی ترویج کراتے تھے، کلام کو ہمیشہ پیچھے ہی کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ یسوع مسیح ناصری نے ان کی باتوں کو ریجیکٹ کیا، اور یسوع مسیح ناصری نے آ کر انہی لوگوں کو کنڈیم کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ یسوع مسیح ناصری کے جانی دشمن بن گئے، اور بالآخر انہوں نے اس چیز کو عمل میں بھی لائے۔ یوحنا کے واپس جاتے ہیں پیغام کے اوپر لکھا ہے کہ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ 8ویں آیت سے پڑھیں گے، یہ 8ویں اور 9ویں آیت تیسرے باب کی۔
اور لکھے کہ اپنے دلوں میں یہ اس بات کا خیال، یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ خداوند ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیشنل پرائیڈ ہے، جو کہ جیوش پرائیڈ جس کو کہا جاتا ہے، کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، اور باقی دنیا جو ہے وہ جینٹائلز ہیں، ڈاگز ہیں اور گوئیم ہیں، ان کو کتے بھی کہا گیا۔ تو یہ سب جو ہے وہ ورتھ لیس لوگ ہیں۔ اور یہ سب سے پہلا جو شخص جس نے یہ جو قومیت کی بات کی تردید کی ہے خدا کے روح کی ہدایت کے نیچے، یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے۔ اس نے آ کر بنی اسرائیل سے کہا کہ اب جو ہے وہ یہ سسٹم ایسا آ گیا ہے کہ تمہارا یہ جو پرائیڈ ہے کہ جی ہم اس وجہ سے بہتر ہیں کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، وہ اب ارریلیونٹ ہو جائے گا۔ جسمانی جو تمہاری پہچان ہے وہ ارریلیونٹ ہونے والی ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے اب تمہاری جسمانی کنیکشن جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا شخص آنے والا ہے جس پر ایمان لانے کے سبب سے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ یونانی ہو، جیسے پولس نے کہا تھا کہ ایمان، نجات ایمان سے ہے، دونوں کے لیے، یہودی اور یونانی کے لیے۔ تو وہ یہی بات کر رہے کہ اب جو ہے سسٹم یہ اب آئے گا کہ جو ایمان لائے گا وہی نجات پائے گا، جیسا یوئیل نبی نے یہ پروفیسی کی تھی۔ یوئیل نبی نے یہ کہہ دیا تھا نبوت کی روح سے کہ جو خداوند کا نام لے گا، جو ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا۔ اس میں اسرائیل کے اوپر یہ بات صرف لاگو نہیں ہو رہی، پوری دنیا کے اوپر ہو رہی ہے۔ جو میں یعنی یہ لفظ کہتے ہیں کہ ہو ایور، یعنی کہ جو کوئی بھی، تو اس میں دنیا کا کوئی بھی شخص آ جاتا ہے۔ تو یہ پھر جو پہچان ہے یہ اب ارریلیونٹ ہونے والی ہے۔ اس والے سے یوحنا نے یہ اندیا دیا، یوحنا نے اس کے نشان دیا کہ غیر قوموں کے لیے دروازہ کھلنے والا ہے ایک طرح سے۔ اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں اس نے کہا کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ مینز کہ اس چیز کو تم نے پرائیڈ کا نشان بنا دیا، یو بیکم پراؤڈ اباؤٹ دا فیکٹ کہ جو ہے وہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، اور یہ تمہارا غرور بن گیا جس کی وجہ سے ٹھوکر بھی کھائی۔ لیکن ساتھ میں کہتے ہیں کہ اب درختوں کی جڑ پر کلہڑا رکھا ہوا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ وائڈلی اگر دیکھا جائے، کارپوریٹلی یا اوور آل، یہ پوری دنیا کے لیے ہم سب کو درخت کہا گیا، ہم سب کو پودے کہا گیا، لیکن جو ایکچول جو بات ہو رہی ہے یہ سب سے پہلے جو پودے کے والے سے جو بات ہوتی ہے، یہ سایہ کی کتاب 5 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تاک کا ذکر ہے، تاکستان کا ذکر ہے۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو خوشنما پودا یا درخت کہا گیا ہے۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انگور کا درخت کہا گیا، اور پھر ہم جا کر آگے دیکھتے ہیں رومیوں کے خط اس کے 11ویں باب میں، تو وہاں پر بھی زیتون کا درخت کہا گیا، انجیر کا درخت کہا گیا۔ مختلف طریقوں سے اسرائیل کو پکارا گیا، اور یہی بات یوحنا بپتسمہ دینے والا یہاں پر کہتا ہے کہ درختوں کی جڑوں پر کلہڑا رکھا ہوا ہے۔ مینز کہ دا ٹائم ہیز کم کہ جو ذمہ داری بنی اسرائیل کو دی گئی تھی اس میں اگر وہ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو بھی کاٹ دیا جائے گا، ان کو بھی جہنم کی آگ کی سزا کا جو ہے وہ ان کو جہنم کی آگ کی سزا مل سکتی ہے۔ اور یہی بات وہ کر رہے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ اب اگر آج دیکھا جائے تو دروازہ صرف مسیح ہے، اور مسیح کے اندر ہی داخل ہو کر آپ کو بادشاہی کے اندر جانا پڑے گا۔ کسی قوم میں ضم ہو کر، کسی قوم کے اندر مرج ہو کر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں یہودا کے گھرانے کا حصہ بن جاؤں، یا میں آج جا کر یہودیوں سے مل جاؤں، یا یہودیت کا مذہب اختیار کر لوں، تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو ایسا کرنے سے آسمان کی بادشاہی نہیں ملے گی، بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ بیکورڈ ایک پوزیشن کی طرف جا رہا ہے، وہ بیکورڈ ٹریول کر رہا ہے، جو کہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم فارورڈ موونگ لوگ ہیں اور ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صاف صاف بات کی گئی یوحنا کے معرفت،
اور خدا نے کہا کہ درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، اور جو درخت اچھا پھل نہیں لائے گا وہ کاٹ ڈالا جائے گا۔ یہ بات جو ہے یہ پوسٹ سالویشن ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ پوسٹ تورا اسرائیل پر یہ بات لاگو ہوئی، کیونکہ اسرائیل کو احکام دیے گئے، اسرائیل کو یہ آئیڈینٹی دی گئی کہ خدا کا نام دنیا جہان میں لے کر جاؤ، لیکن انہوں نے اس چیز پر محدود کر لیا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بند کر لیا اس پرائیڈ کے اندر۔ اور پھر اب جو ہے مسیح پر ایمان لانے والے جتنے بھی ہیں مسیحی ہیں، ان پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ انجیل کی منادی دنیا جہان کے آخر تک کی جائے، اور لکھے کہ جب تک زمین کی انتہا تک میرے نام کے گواہ ٹھہرو۔ تو اگر ہم بھی اس میسج کو چھپا لیتے ہیں، ہم اس میسج کو نہیں بہتر طریقے سے لے کر آتے اور لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، تو ہم بھی اسی آیت کا شکار ہیں، ہمیں بھی اسی آیت کے مطابق جو ہے وہ سفر کرنا پڑے گا کہ درختوں کی جڑوں پر کڑہارا رکھا ہوا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، پرائیڈ کسی بھی قسم کا، چاہے وہ نسلی ہو، چاہے وہ قومی ہو، چاہے وہ جسمانی حالت میں ہو، جسمانی حالت کے اوپر ہو، چاہے وہ روحانی حالت کے اوپر ہو، چاہے وہ اسپریچول پرائیڈ ہو، وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا۔ اور یہاں پر یہی بات تھی کہ وہ جو فریسیئرس دکھی آئے تھے وہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے تھے، دیکھنے کے لیے آئے تھے یہ کون اٹھ کھڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک پرابلم تھی وہاں پر بنی اسرائیل کے جو اس وقت کے لوگ تھے۔ پہلے بھی شروع میں جب کوئی نبی آتا تھا، بجائے اس کے کہ وہ آمین کرتے زیادہ تر خدا کے کلام پہ، وہ اس کو ٹیسٹ کرنا شروع ہو جاتے تھے، اس کو طرح طرح کے آزمائشوں میں سے گزارتے تھے، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ خدا کی طرف سے ہے کہ نہیں، تو وہ اصل میسج کو پیچھے کر دیتے تھے۔ اور عموماً چونکہ وہ میسج ہارش اور سخت ہوتا تھا خدا کا، تو وہ نبیوں کو مار دیا جاتا تھا، اور یہی تھرو آؤٹ ہوا، اور یہی یسوع مسیح نے پھر کہا بھی تھا آخر میں کہ تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے۔ تو یہاں پر قوم کی بات ہو رہی۔ تو اگین یوحنا کے میسج میں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ خدا کی بادشاہی کا تعلق ہمارے دل اور روحانی جو ہے وہ روحانی کہہ لیں کہ فیصلے کے ساتھ ہے، اور اس میں جب ہم جائیں گے تو چاہے وہ کسی بھی قوم، قبیلے، اہل زبان یا امت کے ہوں گے، ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، جیسا مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، ایز لانگ ایز کہ ہم مسیح پر ایمان لائیں اور پورے دل اور جان کے ساتھ مسیح کی پیروی کریں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ بلیسنگ کے دروازے ہماری زندگیوں میں خداوند کھولتا ہے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے، ہم اس کے لیے بڑے مشکور ہیں خداوند کے، اس بات کے لیے بھی کہ خداوند نے اپنا فضل کیا ہے، رحم کیا ہے، برکت دی ہے۔ متی کی انجیل میں سے ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اناجیل مقدسہ، خداوند کی انجیل، خداوند کی خوشخبری۔ متی کی انجیل میں سے ہم یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم 11ویں اور 12ویں آیت کو دیکھیں گے اور اس میں جو میسج ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ یوحنا رسول نے کہا، یوحنا رسول جو کہ نبی ہیں، رسول نہیں، یوحنا نبی بپتسمہ دینے والے، لکھا ہے کہ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا، اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا نے اپنی پہچان کے بارے میں بتایا کہ میں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ توبہ کا اور تیاری کا بپتسمہ تھا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے یوحنا کا بپتسمہ لیا تھا انہوں نے بعد میں مسیح کا بپتسمہ بھی لیا، اور انہوں نے یسوع مسیح ناصری کے اندر شامل ہونے کے لیے، یسوع مسیح کی شاگردی کے لیے، خدمت کے لیے بپتسمہ لیا۔ خداوند کا کلام اس بارے میں کلیئر ہے کہ یوحنا کا بپتسمہ جو ہے وہ آخری بپتسمہ نہیں تھا۔ یوحنا کا بپتسمہ جو ہے وہ مسیح کی طرف جانے کی تیاری کی بات تھی، اور اس میں توبہ شامل تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنہوں نے یوحنا کا بپتسمہ لیا ہوا تھا ان کو مسیح کا بپتسمہ لینے کی حاجت نہیں تھی۔ اعمال کی کتاب بک آف ایکس میں ہم اس کے چیپٹر 19 میں دیکھتے ہیں، 18 کے اینڈ میں 19 میں، جہاں پر اپلوس کا ذکر ہے جو کہ یوحنا کا بپتسمہ لیا ہوا تھا جس نے،
اور پولوس نے آ کر اس کو پھر مسیح کے بپتسمہ میں شامل کیا اور مسیح یسوع کے اندر شامل ہونے کے لیے بپتسمہ بھی دیا۔ یوحنا کا بپتسمہ جو ہے وہ مسیح کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر والا بپتسمہ ہے، کیونکہ ابھی تک مسیح ریویل نہیں ہوئے تھے، اسی لیے جو بپتسمہ مسیح کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ہو وہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی انڈرسٹینڈنگ میں ہی بپتسمہ لینا چاہیے۔ بہت سارے بہن بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا دیکھی بپتسمہ لے لیا، یا اس وقت ہمارے گلی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں بپتسمے ہو رہے تھے، میں بڑے ینگ تھا، یہ ینگ تھی، تو جیسے ساروں نے کیا پھر میں نے بھی کر، لیکن تب مجھے کوئی ریئل انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی مسیح کی، تو کیا مجھے دوبارہ بپتسمہ لینا چاہیے؟ تو میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ جب بھی اس سچویشن سے گزروں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے یوحنا کا بپتسمہ جو کہ مسیح کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر تھا، اور جتنوں نے یوحنا کا بپتسمہ لیا ان کو بعد میں حاجت تھی کہ وہ مسیح کا بپتسمہ بھی لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یوحنا نہ تو مسیح ہیں، نہ جو ہے انہوں نے دعویٰ کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں ہوں۔ اب ایک اور نظریہ بھی ہے جو کہ پایا جاتا ہے جو کہ غلط ہے، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح، گوروں میں زیادہ تر یہ بات پائی جاتی ہے کہ یسوع مسیح یوحنا کے شاگردوں میں سے تھے، کیونکہ جو جس کو بپتسمہ دیتا تھا وہ استاد کہلاتا تھا، اور جو بپتسمہ لیتا تھا وہ اس کا شاگرد کہلاتا تھا، اور یسوع مسیح یوحنا کے شاگردوں میں سے تھے، اور یہ جو عام جو ہسٹورین ٹائپ گورے ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں، اور ایونچلی یسوع مسیح بریک اوے ہوئے اور انہوں نے زیادہ بڑی خدمت شروع کر دی، اور یوحنا سے بھی زیادہ شاگرد کیے، اور پھر یوحنا کے بہت سارے شاگرد بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، یسوع مسیح نے جو بپتسمہ یوحنا سے لیا تھا وہ شاگرد ہونے کی حاجت کی وجہ سے نہیں لیا تھا، بلکہ وہ ایک نشان تھا جو یوحنا کو دیا گیا تھا کہ جس پر تو روح القدس اترتے دیکھے اس کی گواہی دینا، اور یوحنا نے اس کی پھر گواہی بھی دی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یوحنا کے شاگرد نہیں ہے، کیونکہ یوحنا نے اپنے منہ سے یہاں پر کہا ہے کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زیادہ زور آور ہے، مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، مینس کہ میں نبی ہوں، وہ خود خدا ہے، تو ایسے یعنی کہ وہ میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ یہ محاورہ ہے جس سے مراد یہ ہے کہ آئی ایم دا ڈسٹ آف ہز فیٹ، اور اپنے آپ کو ہمبل کر رہا ہے۔ ایک اور انجیل میں جب ہم دیکھتے ہیں انجیل مقدس پر مطابق یوحنا رسول، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں، تو یہاں پر یہی بات یوحنا نے کی۔ اب ایک اور چیز جو سمجھنے کی ضرورت لکھا ہے کہ وہ تم کو روح القدس سے اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ روح القدس سے اور آگ سے بپتسمہ ایک ہی بپتسمہ کی بات ہے، اور کنفیوژن کہاں پر آتی ہے جب بک آف ایکس، اعمال، کرتویہ کی کتاب، رسولوں کے کرتویہ، رسولوں پریرتوں کے کام، جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں چیپٹر 2 میں جب فرسٹ آؤٹ پورنگ ہو رہی ہے روح القدس کی، اور میسیو لیول پہ 120 کی جماعت پہ، اور پھر بعد میں باقی لوگوں نے بھی اس جلال کو دیکھا، تو وہاں پہ چونکہ لکھا ہے کہ آگ کے سے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں، یعنی کہ جب ان پر بپتسمہ ہوا تو ان پر فائری ٹنگز جو ہیں وہ ویزیبل فائری ٹنگز نظر آئیں ان کے اوپر، سروں کے اوپر۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو آگ سے بپتسمہ دینا ہے یہ بیپٹزم آف ہولی اسپرٹ ود فائر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ روح القدس کا بپتسمہ وہ فرق بپتسمہ ہے جس کا ذکر ہم نے اعمال کی کتاب میں، ایکس میں پڑھا، اور ہم سب کو ہوتا ہے۔ آگ کا بپتسمہ جو ہے وہ ایک فرق کانسیپٹ ہے۔ یہ جو آگ کا بپتسمہ ہے یہ بیسیکلی آخری زمانے کی سیکنڈ کمنگ کو کہا گیا ہے، وہ دن جو آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا اس کی بات کی جا رہی ہے۔ سو اس چیز کو لے کر کنفیوز نہ ہوں، کیونکہ آگ کا بپتسمہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے جو کہ آخری دنوں کی، آخری زمانے کی بات ہے۔ اس کانسیپٹ کو جاننے کے لیے مزید حوالے دیکھیں، میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل، اس کا 12واں باب چیپٹر 12 اور اس کی ورس 49، لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ میں زمین پر آگ لگانے آیا ہوں، اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا، لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے، جب تک وہ نہ ہو لے میں کیا ہی تنگ رہوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح آگ کے بپتسمہ کی بات کر رہے ہیں، وہ سیکنڈ کمنگ کی بات کر رہے ہیں، جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا اور دنیا کی عدالت کی جائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا کرنتھیوں اس کے دوسرے باب میں، تیسرے باب میں جائیں، پہلا کرنتھیوں اس کا تیسرا باب، اور
اس کی آیت نمبر 12 دیکھتے ہیں. لکھا ہے کہ اگر کوئی اس نیو پر جو سونا 11ویں آیت سے، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہے وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا. اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ دن. پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرا تسلنیکیوں پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت. لکھا ہے کہ تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ وہ آرام دے جب خداوند یسوع سے اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا. آگ کا جو بپتسمہ ہے وہ یہ کہہ لیں کہ فرق ہے، وہ سیکنڈ کمنگ کی بات ہے. اس کے لیے آپ اور آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے متی 25:41، عبرانیوں 10:23 اور 12:29، اور دوسرا پطرس 3 باب اور اس کی 7ویں آیت، مکاشفہ 21:8. تو یہ بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ جو آگ کا بپتسمہ ہے وہ سیکنڈ کمنگ کی بات ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رانگ نظریہ میں ہیں، ایک کہہ لیں کہ رانگ آئیڈیالوجی میں ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ یوحنا یہاں پر جو روح القدس اور آگ کے بپتسمہ کی بات کرے وہ دونوں باتیں جو ہیں وہ پوری ہوئیں اعمال کی کتاب میں. بہت بڑا حلقہ مسیحی ہمارے بہن بھائیوں کا یہی سوچتا ہے کہ اعمال دوسرے باب میں، ایکس چیپٹر 2 میں جو کچھ ہوا تھا وہ روح القدس اور آگ کا بپتسمہ تھا. اگین میں نے بتایا کہ ریزن بینگ کہ وہاں پر آگ کی سی زبانیں نظر آئیں، تو اس وجہ سے لوگ اس کو آگ کا بپتسمہ کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. آگ کا بپتسمہ جو ہے وہ سیکنڈ کمنگ ہے. اور یہی بات پھر 12ویں آیت میں واپس جا رہے ہیں، متی 3 چیپٹر اس کی 12ویں آیت میں پھر یوحنا آگے ایکسپلین کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں وہ تم کو روح القدس سے اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اور پھر خود الفاظ میں ایکسپلین کرے کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا، اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس نے روح القدس کے بپتسمہ کے بعد جب آگ کی بات کی تو آگ کو ایکسپلین بھی کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے. اور یہ چھاج والی بات اور کھلیان کو صاف کرنے کی بات، گیہوں کو کھتے میں جمع کرنے اور بھوسی کو آگ میں جلانے کی جو بات ہے، یہ سیکنڈ کمنگ کے حوالے سے ہے. متی 13 باب میں جب ہم دیکھیں تو وہاں پر اچھے اور کڑوے بیج کے، اچھے اور کڑوے دانوں کی مثال ہے، تمثیل ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ کڑوے دانوں کو وہ اور بھوسی کو جمع کر کے وہ آگ میں پھینک دے گا، اور اپنے گیہوں کو وہ کھلیان میں جمع کر لے گا، جہاں پر کھتوں میں جمع کر لے گا جہاں پر اس کے لیے جگہ تیار کی گئی ہے. یوحنا نے یعنی کہ جب پروفیسی کی ہے تو اس نے بڑا کلیئرلی یہ بتایا ہے لوگوں کو، اور اس نے بتایا ہے کہ یسوع مسیح کی 2 آمدیں ہیں. پہلی آمد پر روح القدس کا بپتسمہ، اور دوسری آمد پر آگ کا بپتسمہ، جس میں پوری دنیا کی عدالت ہوگی. اور ہمارے ردے کیسے لگے ہوئے ہیں یہ میں نہیں رکھے گا، مینس کہ آیا ہم نے اس بنیاد پر، اس نیو پر، اس فاؤنڈیشن پر جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے، کیسی عمارت کھڑی کی ہے. وہ فاؤنڈیشن یسوع مسیح ہے جو چٹان ہے، اور اس پر اگر ہماری عمارت ہے تو ہماری اگر بلڈنگ اس پر بنائی گئی ہے تو وہ پھر ہلنے کی یا گرنے کی نہیں ہے. لیکن اگر اس پر عمارت لکڑی، بھوسے یا گھاس پھوس کی لگی ہے تو پھر جیسے ہی آگ آئے گی وہ سب کچھ جل جائے گا. تو اس بات کو لے کر یوحنا جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پہلے روح القدس کی بات کی، پھر آگ کے بپتسمہ. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس آگ کے بپتسمہ سے گزرنے کے لائق اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو روح القدس سے معمور ہونا پڑے گا. دیٹ مینس کہ the only possibility to enter and to be triumphal، اور ہمیں خدا کی حضوری میں جانے کے لیے پاک روح کا بپتسمہ بڑا ضروری ہے. اس کے بغیر ہم کیسے سروائیو کر سکیں گے اینڈ ٹائمز میں؟ توبہ کریں، بپتسمہ لیں، اور روح القدس انعام میں پائیں، اور یعنی کہ پہلی آمد سے فائدہ اٹھائیں، اور پہلی آمد کا جو اثر ہے اس کو اپنی زندگی میں لیں اور اس نجات کو ریسیو کریں. تب جا کر ہم اس آگ کے بپتسمہ میں سے گزرنے کے لائق ہو پائیں گے. وگرنہ
سارا کچھ جل جائے گا اور پھر ہم نقصان اٹھائیں گے۔ ان آیات کا یہ مطلب ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور بلیسنگ آپ کے لیے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں، خدا کی تعریف کرتا ہوں جو کہ تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری ہمارے درمیان میں، ہماری زندگیوں میں کام کر رہے ہیں۔ ہم پاک روح کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ اور بیٹے روح القدس کا شکر کرتے ہیں، خداوند خدا کی ذات کا جس نے ہمیں بلیس کیا ہے ہر طریقے سے، ہر بات میں، اور ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے، خوشی اور شادمانی دیتا ہے۔ ہم اناجیل مقدس کی منادی کر رہے ہیں، مسیح کی خوشخبری، خوبصورت باتیں جو کہ ہماری نجات کا باعث ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ناصری جو کہ ہمارے نجات دہندہ خود خداوند خدا ہیں، ان کی زندگی، زمینی زندگی سے جڑی ہوئی یہ باتیں جن میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے، برکت ہے، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ تیسرے باب کی 13ویں آیت سے آج ہم دیکھیں گے، لکھا ہے کہ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں سے کہا کہ اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر یا فاختہ کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، ون آف مائی موسٹ فیوریٹس اناجیل میں، اس کی ڈپکشن اور امیجینیشن کے حوالے سے، کہ جب بھی آپ اس واقعے کو پڑھتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک تصویر کشی ہوتی ہے کہ یوحنا خداوند یسوع مسیح کو بیپٹائز کر رہے ہیں، اور آسمان پر سے کبوتر کی شکل میں، فاختہ کی شکل میں دیکھتے ہیں خدا کا روح نازل ہوا، اور باپ کی آواز بھی آئی۔ یہ جگہ، یہ سائٹ ہم نے دیکھی ہے۔ یسوع مسیح گلیل سے نکلے اور یردن کے کنارے یہودیہ کے علاقے میں آ کر انہوں نے بپتسمہ لیا، بپتسمہ وہاں پر آ کر لیا۔ یہ جگہ جو ہے یہ بڑی مشہور ہے، لیکن یہ بالکل جارڈن کے بارڈر کے ساتھ ہے، تو تھوڑے سینسٹیو ایریا ہے، تو اس لیے بہت لوگوں کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن مثلا آپ امیجن کریں کہ دریا یردن ادھر تھوڑا تنگ ہے، اور پانی جو ہے وہ اتنا گہرا نہیں ہے اس ایریا میں، کہ دریا ایسے سمجھیں کہ کچھ فیٹ ہے اور درمیان میں ایک جنگلہ لگا ہوا ہے۔ جنگلے کی اس سائڈ پہ جارڈن کا کنٹری ہے جو آج کل کا ماڈرن ہے جارڈن، اور اس سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا کنٹری ہے۔ تو یہ ایکچول سائٹ ہے، لیکن سیفٹی کی وجہ سے یردنت کے نام سے ایک سائٹ جو ہے وہ گلیل کے اندر نارتھ میں بنائی گئی، جہاں پہ زیادہ تر لوگ جاتے ہیں اور بپتسمے وغیرہ وہاں پر لیتے ہیں۔ میں نے ایک چیز اور بھی نوٹ کی ہے کہ بہت سارے لوگ اس چکر میں پڑتے ہیں کہ جی ہم یردن جائیں تو وہاں پہ بپتسمہ لیں۔ میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ بپتسمہ پانی میں لینا چاہیے، وہ دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر ہو۔ مین چیز ہوتی ہے کہ جب بپتسمہ لیا ہے تو ہم نے نجات پائی ہے۔ یردن کے پانی کی جو ہے اس کے اندر بپتسمہ لینے سے بپتسمہ جو ہے وہ میموری خاص ہو سکتی ہے، لیکن اس بپتسمے میں اور اگر کسی نے کسی اور سٹی کے پانی کے اندر لیا ہے تو اس میں بالکل بھی فرق نہیں ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا نے منع کیا بپتسمہ دینے سے، لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ یوحنا نے عزت اور تکریم کی وجہ سے یہ منع کیا ہے۔ اس نے یسوع مسیح کے رتبے کی وجہ سے منع کیا ہے، کیونکہ اس نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ میں اس کی جوتی بھی کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ اگر ہم یوحنا رسول کی انجیل دیکھیں اور اس کے پہلے باب کی 29ویں آیت میں دیکھیں، 29 ورس، لکھا ہے کہ دوسرے دن اس نے یعنی یوحنا نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرتا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔
یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے دیکھے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اب یہاں پر الفاظ جو ہے یوحنا کی انجیل میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں زیادہ کلیئر ہیں کہ بپتسمہ کا نشان کیوں دیا گیا تھا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کا بپتسمہ توبہ کا بپتسمہ، اس نے خود بھی کہا کہ میں تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ مسیح نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، تو پھر توبہ کس بات کی، وہ کیوں توبہ کرنا چاہتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسیح نے توبہ کا بپتسمہ نہیں لیا تھا۔ مسیح کا بپتسمہ ایک نشان تھا جو یوحنا کو دیا گیا تھا، اور یوحنا کی معرفت ہم سب کو دیا گیا تھا، اور ڈائریکٹ خداوند یسوع مسیح کے والے سے بھی دیا گیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہو رہا ہے، اس میں یسوع مسیح جب آتے ہیں تو یوحنا نے ان کو پہچان لیا، یوحنا نے خدا کی حضوری دیکھ لی، اور اس نے جیسے یوحنا کی انجیل میں وہ الفاظ لکھے ہیں کہ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ دیٹ مینس کہ ہی نیو کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا، یعنی کہ خدا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے، اکنوم ہے تثلیث کا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو وہ پہچان رہا ہے، اور ایک دم یوحنا جو ہے وہ ہی از ٹیکن بیک بائی دا فیکٹ کہ خود خدا اس کے پاس چل کر آیا ہے۔ تو یوحنا نے جو ہے وہ ایک دم جھجک کا اظہار کیا۔ یوحنا نے کہا کہ میں تو تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، اور تو میرے پاس آیا ہے۔ تو ایون دو کہ یوحنا کو پتہ ہے کہ بپتسمہ کے نشان کے ساتھ وہ آیا ہے، اور جس پر اس نے دیکھنا تھا پاک روح کو اترتے ہوئے، اسی کا اعلان کرنا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا برہ ہے۔ سو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یسوع مسیح ناصری نے معافی کا یا توبہ کا بپتسمہ نہیں لیا، جو ہم سب کو لینے کی حاجت ہے۔ ہم سب جب مسیح میں اب بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم بھی توبہ کر کے اس توبہ کے موافق بپتسمہ لے رہے ہوتے ہیں، نجات کا بپتسمہ لیتے ہیں، راست بازی کا بپتسمہ لیتے ہیں۔ اور جیسے کلام میں لکھا ہے کہ جو ایمان لائے، توبہ کرے اور بپتسمہ لے، وہ نجات پائے گا۔ تو وہ بپتسمہ جو ہے وہ نجات کا بپتسمہ ہے۔ لیکن مسیح یسوع کو نہ تو توبہ کی، نہ معافی کی، نہ نجات کی ضرورت تھی۔ تو وہ بپتسمہ جو ہے وہ ویلیڈیٹی کا بپتسمہ ہے۔ دو چیزیں ہمیں یہاں پر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسیح کی خدمت کو ویلڈ کرنا اور اس کی گواہی دینا۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے الفاظ پڑھے کہ یسوع مسیح نے یہ دیکھا۔ اب یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ لوگوں نے دیکھا، لیکن اگر ہم مرکز کی انجیل اور لوکا کی انجیل میں دیکھیں تو ایسا تاثر ملتا ہے کہ شاید سبھی نے دیکھا، لیکن متی کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے دیکھا اپنے آپ پر۔ اور یوحنا کی انجیل یہ بتاتی کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے روح القدس کو اترتے دیکھا۔ تو اس میں سے کون سا بیان ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی بھائی یہ بیان میں فرق ہے۔ متی کی انجیل میں تو لکھا ہے کہ یسوع نے دیکھا، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے روح القدس کو اترتے دیکھا۔ اور مرکز اور لوکا میں پرٹیکولرلی کسی کا نہیں لکھا کہ یسوع نے صرف دیکھا یا یوحنا نے دیکھا، بلکہ لکھا ہے کہ آسمان پر سے کبوتر آیا، اور یعنی روح القدس کا نزول ہوا اور باپ کی آواز آ رہی۔ اس کو جنیرک وے میں، جنرل وے میں لکھا ہے، اس کو کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ ہم متی کی انجیل میں آگے جا کر ایک واقعہ دیکھتے ہیں جس میں آسمان پر سے آواز آتی ہے، اور وہاں پر پطرس، یعقوب اور یوحنا کھڑے ہیں جب انہوں نے ایلی اور موسیٰ کو پہاڑ پر مسیح کے ساتھ دیکھا تھا اور مسیح کی شکل بدل گئی۔ وہاں پر پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو بھی یہ آواز آئی تھی۔ سو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کس نے دیکھا یا کس نے نہیں دیکھا، کیونکہ اس کا جواب یہ ہے کہ متی جو انجیل لکھ رہا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پرسپیکٹو سے لکھ رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی دیکھا۔ یوحنا رسول جو ہے جب وہ انجیل لکھتا ہے تو وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت کے ریزن کو بتانے کے لیے وہاں پر یہ واقعہ لکھ رہا ہے، اور وہ بتاتا ہے کیونکہ یوحنا نے بھی دیکھا اور اس نے گواہی دی۔ سو دیٹ مینس کہ یسوع نے بھی دیکھا اور یوحنا نے بھی دیکھا۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ غلطی ہے کلام مقدس میں، یا کلام مقدس نے اس واقعے کو
جو ہے وہ غلط بیان کی ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی کہ یہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ وہ صرف ایک بندہ اس کو دیکھے گا، ریکوائرمنٹ ایسی نہیں تھی. یوحنا کی خدمت کا آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ اس بپتسمہ کے وسیلہ سے یسوع مسیح کی پہچان بنی اسرائیل کو کراتا، اور وہ پاکرو کو اترتے دیکھتا اور لوگوں کے سامنے اناؤنس کرتا. متی نے جب انجیل لکھی ہے تو اس نے یسوع مسیح ناصری کے پرسپیکٹو سے لکھی ہے، کیونکہ وہ نجات دہندہ کے طور پر بتا رہا ہے، اور وہ یسوع کے ایکسپیرینس کو وہاں پر شیئر کر رہا ہے. لوکا اور مرکس نے دنیا کے پرسپیکٹو سے بات کی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ باقی لوگوں نے بھی اس کام کو وٹنس کیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت پھر سارے لوگ کنورٹ کیوں نہیں ہو گئے؟ تو بھائیوں بہنوں، یہ بنی اسرائیل ہمارے جو باپ دادا تھے وہ اتنے سخت دل بھی تھے ایٹ دا سیم ٹائم کہ معجزات ان کے لیے ایک نارمل چیز تھی. آپ دیکھیں کہ موسیٰ نبی کے دور میں کتنے بڑی صریحاً چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئے، اتنے بڑے بڑے معجزات، لیکن سخت دلی پھر بھی آ گئی تھی. سو یہاں پر یہ جو کلچر تھا وہ بہت ریجڈ تھا. پہلا بپتسمہ لینے کا ریزن یہ ہے کہ وہ نشان کے طور پر یسوع کی خدمت کے ویلڈ ہونے کا نشان، اور یسوع مسیح کے خدا کا بیٹا ہونے کا، خدا کا برہ ہونے کا نشان کے طور پر. نشان کیا تھا؟ کہ روح القدس کا نزول ہونا تھا. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کاہن کے طور پر بھی یہاں پر کھڑا ہے، کیونکہ نبی سے بڑا ہے، نبی اور کاہن ہے. اس کا باپ کاہن تھا زکریا، اور ہم دیکھتے ہیں وہ کہانت کی لینیج سے تھا، اور ہیکل کے اندر جو کہانت تھی وہ کرپٹ تھی، اور یسوع مسیح جو کہ خدا کا برہ ہے اس کو پریزنٹ کرنا برہ کے طور پر یہ کاہن کا کام تھا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ احبار کی کتاب میں وہ جو بہتے پانی پر پرندے کو وہاں پر ڈبویا گیا اس میں، تو یہ یعنی کہ یوں سمجھے کہ قربانی کو بھی مخصوص کرنے کے لیے، مسح کرنے کے لیے اس کو پانی میں ڈبویا جاتا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو برہ کے طور پر ویلیڈیٹ کیا گیا وہاں پر، اور یوحنا نے کاہن کے طور پر برہ کے اوپر ہاتھ رکھے اور اس کو برکت دی، اس کو بپتسمہ دیا، اس کو مسح اور مخصوص کیا اس قربانی کے لیے جو 3.5 سال کے بعد ہونے کو تھی. اسی لیے اس نے اناؤنس بھی کیا، اس نے اعلان کیا کہ یہ خدا کا برہ ہے. اسی لیے یسوع نے بھی کہا تھا کہ راست بازی کو پورا ہونے دے، پورا کرنا مناسب ہے، اور اس نے ہونے دیا. دیٹ مینس کہ شریعت کی جو تکمیل تھی خداوند یسوع مسیح کی ہر بات سے، ہر چیز سے ہمیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. خداوند یسوع مسیح نے اس راست بازی کو بھی پورا کیا، قربانی کے تقاضوں کو پورا کیا، کہانت کی اس ڈیمانڈ کو پورا کیا. اور یہاں پر ہمیں دوسرا ریزن بھی نظر آتا ہے. تو جو ریزن نہیں ہے وہ کیا ہے؟ کہ یسوع مسیح نے یہاں پر توبہ کا، معافی کا، نجات کا بپتسمہ نہیں لیا جس کی ہمیں حاجت ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اس لیے ہمیں لینا چاہیے. نہیں، یسوع مسیح کا بپتسمہ فرق ہے. بپتسمے بھی طرح طرح کے تھے، لیکن ہمارا بپتسمہ توبہ اور معافی اور نجات کا ہے. لیکن یسوع مسیح کا بپتسمہ کہانت کے وسیلہ سے برے کے جو ہے وہ مسح اور مخصوص ہونے کا ہے، اور یسوع مسیح کی خدمت کی پہچان اور یسوع مسیح کی خدمت کے اعلان کا بپتسمہ ہے، جو کہ یوحنا کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی. تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم خداوند کی تثلیث کو کار فرما دیکھتے ہیں، عمل میں دیکھتے ہیں. یعنی کہ باپ کی آواز آتی ہے آسمان پر سے، بیٹا نیچے زمین پر بپتسمہ لیتا ہے، اور پاکرو کی حضوری اور موجودگی بھی علیحدہ نظر آتی ہے. جو لوگ یہ اقرار کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ خداوند خدا ثالوث نہیں ہے، اور خدا کی ذات کے صرف ظہور تھے، پہلے وہ باپ تھا، پھر وہ بیٹا بن کے نیچے آ گیا، اور پھر واپس گیا، اور پھر روح القدس بن کے نیچے آ گیا، تو ان کو اس ورس کو ایکسپلین کرنے میں بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر تینوں اقانیم اکٹھے اور علیحدہ بھی نظر آتے ہیں، اور وہ بیک وقت ظاہر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ظہور تھیوری جو ہے وہ گر جاتی ہے اس آیت کے آگے، اور وننس اور یہ جیزس اونلی والوں کا جو سٹرکچر ہے وہ سارا دھڑام سے گر جاتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں بہت خوبصورت کلام مقدس کی تعلیم ہے، میسج ہے، اور ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.